افتخار حسین صاحب اور دیگر تمام مہمانان گرامی، لینگویج ڈائیورسٹی اینڈ پالیسی میکنگ کے حوالے سے متبادل بیانیہ کے ابھرنے کی راہ میں یا پنپنے کی راہ میں جو ممکنہ رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ دو واقعاتی حقیقتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں سسٹم اور دوسرے کو کہتے ہیں پبلک اسفیئر۔ سسٹم حکومتی ریاستی نظام اور پبلک اسفیئر عوامی، جس میں افراد، ثقافتیں اور لوگ اور زندگیاں موجود ہوتی ہیں۔ سسٹم کا جو وسیلہ اظہار ہے وہ ایکٹیویزم ہے، فعالیت ہے، انسٹیٹیوشنل فعالیت ہے، جبکہ پبلک اسفیئر کا جو وسیلہ اظہار ہے وہ زبان ہے، لینگویج۔ لینگویج بنیادی طور پر دو فنکشنز ادا کرتی ہے، دو کام کرتی ہے۔ ایک ٹو کنوے انفارمیشن اور دوسرا ٹو ایکسپریس فیلنگز، جذبات کا اظہار اور معلومات کا ابلاغ یہ زبان کرتی ہے۔ لیکن جب پبلک اسفیئر میں یہ دونوں کام ایک خاص پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں، پبلک اسفیئر میں لوگوں کے جذبات، احساسات، مطالبات جب پیش ہوتے ہیں اور ذرا وہ تنقید کے مراحل سے گزر کر اتفاق رائے کی مراحل تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں یا ٹرانسفارم ہوتے ہیں سسٹم کی پالیسی سازی میں۔ سسٹم کے پالیسی سازی میں پبلک اسفیئر میں جنم لینے والے افکار، نظریات اور وہاں سے یہ اس طرح یہ تعلق ان کا آپس میں بنتا ہے۔ اس کے جو مثال ہے، آپ انلائٹنمنٹ موومنٹ کو اس میں رکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مغرب میں پبلک چرچ اور ایگزسٹنگ جو سسٹم تھا اس کے متبادل پبلک اسفیئر میں جنم لینے والے افکار، نظریات اور خیالات نے یکجا، جذبات بھی اور پیغامات بھی اور مطالبات بھی، سب نے یکجا ہو کر کس طریقے سے ایک پالیسی میکنگ میں اور ایک سسٹم کو ٹرانسفارم کرنے میں یا متبادل اس میں پیش کرنے میں کس طرح کا ایک کردار ادا کیا۔ لیکن ہوا کیا، آگے جا کر ایک حادثہ ہو گیا۔ وہ حادثہ یہ ہوا کہ ماڈرن کیپٹلسٹک اسٹیٹس میں جو ریاستیں ہیں، اس میں جو پبلک اسفیئر ہے اس کو کلونلائزڈ ہو گیا۔ کلونلائزڈ دو سورسز سے ہوا، ایک کیپٹلسٹ مارکیٹ، کیپٹلزم جو مارکیٹ اکانومی ہے، اور دوسرا اسٹیٹ پالیسی۔ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر کسی چیز کی ویلیو مارکیٹ طے کرتی ہے۔ اگر کوئی زبان ہے، کوئی ثقافت ہے، کوئی رواج ہے، کوئی رسم ہے، کوئی کلچر ہے، کوئی آئیڈیا ہے، اگر اس کی مارکیٹ ویلیو کم ہے تو کیپٹلزم کی جو مارکیٹ ہے وہ اس کو ویلیو ہی نہیں دیتی، وہ کاروبار میں، تجارت میں اس کا حصہ نہیں بن پاتی۔ جب نہیں بن پاتی تو اس کے متبادل وہ خیال، وہ آئیڈیا، وہ نظریہ، وہ رسم، وہ زبان جو مارکیٹ، جو سرمایہ داروں کے مقاصد کو بہتر طور پر پورا کرتی ہے، اس کو ویلیو زیادہ ملتی ہے بنسبت ان زبانوں کے، ان ثقافتوں کے، ان رسوم و رواج کے، ان آئیڈیاز کے جو سرمایہ داروں کے مقاصد کے لیے کم مفید ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو کیپٹلسٹ مارکیٹ چونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر چلتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کلونلائزڈ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ایک جو
کچھ زبانیں کچھ ثقافتیں وہ امتیازی سلوک ان کے ساتھ رکھا جانے لگا۔ دوسری بات اسٹیٹ کی پالیسیاں ہیں، ہر اسٹیٹ کے اپنے کچھ نظریات بھی ہوتے ہیں، اپنا بیانیہ بھی ہوتا ہے، اور اسٹیٹ ایک انتہائی کمپلیکس سسٹم کے ذریعے سے جس میں نظام تعلیم ہے، میڈیا ہے، کے ذریعے سے عوام میں اپنے نظریات کو پروپیگیٹ کرتی ہے۔ اب جب عوام میں اسٹیٹ انٹرونشن کر کے پبلک اسفیئر میں جا کر اس کو پروپیگیٹ کرتی ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کلونلائزڈ ہو جاتے ہیں، ذہن، اور وہ اس لیے وہ اس بیانیہ کے متبادل بیانیہ پیدا ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہے، اور ایسا اس کی وجہ سے کلاس کانشیسنس اگر طبقاتی شعور ہے یا کمیونل کانشیسنس ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ لوکاکس نے اس کے حوالے سے کتاب لکھی ہسٹری اینڈ کلاس کانشیسنس۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ مزدور طبقے میں شعور پیدا ہوگا اپنے حقوق کا اور وہ اٹھیں گے، تو مغرب میں سرمایہ دارانہ نظام کے جبر کے باوجود بھی مزدور لیبر اس طرح نہیں اٹھے۔ تو اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لوکاکس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور کا دماغ مزدوروں کا نہیں رہا، مزدور مزدوروں کے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہا، وہ خود کو سرمایہ دار بننے کی راہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے سرمایہ دار بن جاؤں، یعنی اس کا شعور کلونلائزڈ ہو گیا ہے۔ جس طرح کلاس کانشیس میں ہوتا ہے اس طرح کمیونل کانشیس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے قومی شعور کو کھو دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میری قوم ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا میرا تعلق گجر قوم سے ہے اور میری زبان گوجری ہے۔ کسی زمانے میں یہ قوم بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھی۔ کوشان سلطنت جس کے اور بھی قومی دعویدار ہوں گی، لیکن کننگم نے دی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا میں لکھا ہے کہ تمام دعویداروں میں سے گجر قوم کی جو کسانہ گوت ہے یہ کوشان سلطنت کی زیادہ قریب وارث ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں جب سندھ پر عربوں نے حملہ کیا تو ہندوستان میں گجر پرتہار اسٹیٹ موجود تھی جس نے 200-300 سالوں تک عربوں کو ہندوستان میں داخل ہونے نہیں دیا، اور جب وہ داخل ہوئے تو پھر گجر قوم کی ادھر رہنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، تو یہ لٹے پٹے قافلے بری صغیر کے طول و عرض میں پھیل گئے، اور جہاں بھی گئے تو ادھر دوسروں کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس دوران بعض علاقوں میں تو مطلب پہاڑی علاقوں میں تو انہوں نے اپنی زبان کا تحفظ کیا، لیکن شہری علاقوں میں جہاں یہ گئے تو ادھر اپنی زبان ہی بھول گئے۔ ایک منٹ۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو پاکستان کی جو مردم شماری ہے یا نصاب تعلیم ہے یا اس میں گجری زبان شامل نہیں ہے، اور ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی تو ادارے نے موقف اپنایا آ کر کہ گجر کوئی انڈیپینڈنٹ قوم نہیں ہے، یہ پنجابیوں کا ایک قبیلہ ہے، اور گجری کوئی زبان بھی نہیں ہے، یہ ایک لہجہ ہے۔ تو یہ پاکستان کے ادارے کا موقف ہے، حالانکہ ہندوستانی گجرات سے لے کر ایک کروڑوں کی تعداد میں ایک قوم آباد ہے اور ادارہ اس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، ادارے سے گلہ نہیں ہے۔ اب دوسرا اینگل اس کو دیکھیں، اس کیس میں میرے ساتھ میری قوم کے لوگ شامل ہیں، وہ لوگ پنجاب سے بھی ہیں، کشمیر سے بھی ہیں، ہزارہ سے بھی ہیں، تو ان کا شعور اس حد تک کلونلائزڈ ہو چکا ہے کہ وہ بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گجر، ہمارا تعلق گجر قبیلے سے۔ تو میں لڑ کر تھک گیا کہ بھائی گجر قوم کہو، ہم قبیلہ نہیں ہیں۔ تو یہ شعور کی کلونلائزیشن ہے۔ تو اب اس شعور کی کلونلائزیشن سے نکلنے کے لیے جو جرمن فلسفی جارگن ہیبرماس اس نے 2 پوائنٹ بتائے ہیں: سیلف ریفلیکٹیوٹی، سیلف ریفلیکشن، اور کمیونیکیٹیو ایکشن، خود احتسابی، تزکیہ کہہ لیں تصوف کی زبان میں، یعنی اپنے آپ کو باطن میں جان کر کہ ہم پر ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں، ہم ایک بہت بڑے دھوکے اور فراڈ میں مبتلا ہیں، خود سیلف کنٹمپلیشن کا عمل، اور دوسرا یہ کہ پھر کمیونیکیٹیو ایکشن۔ تو اس کے ذریعے سے وہ ڈائلاگ اور مکالمہ ہو کر وہ پبلک اسفیئر میں جو کلونلائز ہو چکا ہے نئے نظریات پیدا ہو کر پالیسی سازی میں ٹرانسلیٹ ہو سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔